رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم اے اللہ اہلہ علینا بالامن والایمان، اس چاند کو جو کہ نیا مہینہ لے کر کے آیا ہے، امن شانتی والا اور ایمان والا بنا۔ یعنی یہ جو مہینہ سامنے آنے والا ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے امن کا سبب بنے، پیس کا سبب بنے، اور ہمارا ایمان اس میں قائم رہے اور ایمان کے اندر ترقی ہو، والسلامت والاسلام۔ اور یہ جو نیا چاند ہے مہینے کا، اے اللہ اس چاند کو، مطلب کیا، اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسلام والا بنا، کفر والا شرک والا نہ بنا۔ ہمارے اعمال اس مہینے میں اسلام کے مطابق ہوں۔ پھر دعا کے آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا، چاند کو اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے آخر میں فرمایا، ربی و ربکا اللہ، میرا پیدا کرنے والا، پالنے والا، زندگی دینے والا، چلانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، روزی دینے والا، خوش رکھنے والا، غم دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طرح تجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تجھے روزانہ آسمان پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا بھی اللہ ہے، بادلوں میں چھپانے والا تجھے اللہ ہے، سورج کی روشنی میں تجھے پردے کے پیچھے ڈال دینے والا اللہ ہے، رات کی تاریکی میں تجھے سب لوگوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کرنے والا اللہ ہے، تیری شکل میں، تیرے اندر، تیرے جسم میں خوبصورتی کو، حسن کو رکھنے والا بھی اللہ ہے، تجھے چلانے والا، جب تک اللہ چاہتا ہے چلاتا ہے، وہ سب اللہ ہی کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر کے دعا کے آخر میں لوگوں کا جو غلط عقیدہ ہے، بعض لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ جھاڑ کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع مخلوق کے خالق ہونے سے منع فرمایا کہ خالق تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اب نیا چاند دیکھنے کے لیے کوئی آدمی گیا، چاند تو بہت بلندی پر، اونچائی پر ہے، اب ایسے موقع پر دل میں خیال آ سکتا ہے کہ شاید یہ رب ہو، شاید یہ مشکل کشا ہو، شاید اس کے پاس کچھ پاورز ہوں جو کسی اور کے پاس نہیں۔ اس طرح کے عقیدے مشرکوں کے درمیان پائے جاتے تھے، اس لیے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، کہو چاند دیکھ کر، ربی، اے چاند سن لے، میرا رب، و رب کا، اور تیرا رب اللہ، اللہ ہے، تو خالق نہیں ہے۔ اگرچہ تو بہت اونچائی پر کھڑا گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اور میں نیچے ہوں، لیکن تو بھی اللہ کی مخلوق اور میں بھی اللہ کی مخلوق۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا مہینہ آتا اور چاند نظر آتا، یہ دعا فرماتے تھے، ہلال خیر و رشد۔ مشرکین مکہ کے درمیان بعض غلط عقیدے یہ بھی تھے کہ فلاں مہینہ نحوست والا ہے، فلاں مہینہ ان سیزن ہے، اس میں بیپار نہیں ہوگا، فلاں مہینے میں شادی کر لیے تو بس گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا،
فلاں مہینے میں جورو مرد ایک ساتھ نہیں رہنا 13 دن کے واسطے، فلاں مہینے میں گوشت نہیں کھانا، گوشت کھا کو گھر میں ختم نہیں رکھنا۔ لوگوں کے غلط عقیدے جو آج بھی بعض لوگوں کے درمیان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا مہینے کا چاند دیکھا، یہ دعا فرمائی، کیا؟ ہلال خیر و رشد، 3 مرتبہ یہی کہا، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد۔ یعنی یہ جو نیا چاند آیا ہے اپنے ساتھ میں خیر اور برکت کو لے کر آیا ہے، رشد اپنے ساتھ ہدایت کو، توفیق کو لے کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ آنے والا مہینہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں نحوست آتی ہے، ورنہ کوئی مہینہ نحوست والا نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، میرا ایمان ہے اس پر جس نے تجھے پیدا کیا۔ 3 مرتبہ فرماتے، جس نے اے چاند تجھے پیدا کیا، اے چاند تجھے پیدا کیا، اے چاند تجھے پیدا کیا۔ مطلب کیا؟ اس سے پہلے تم نہیں تھے، تم کو اللہ نے پیدا کیا۔ تم کوئی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے ہو کہ لوگوں کو بھلائی دے سکو، فائدہ پہنچا سکو یا نقصان پہنچا سکو۔ مشرکین کا جو عقیدہ ہے کہ یہ چاند سورج بھی کچھ طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، سب کو حضور نے منع فرما دیا اور کہہ دیا کہ تو مخلوق ہے، خالق تو اللہ تبارک و تعالی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے ساتھ خاص ہیں جو فلاں مہینہ مکمل کرا دیا، فلاں نیا مہینہ لے کر کے آیا۔ جمادی الاخری پورا ہو گیا، اب رجب کا مہینہ لے کر کے آیا۔ مہینوں کو ختم کر کے نیا مہینہ لے کر کے آنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت کا چلنا، وقت کا رکنا، وقت کا گھٹنا سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ ورنہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، سورج مشرق سے نکلے گا اور بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا، بیچ میں آ کر پھر اس طرف غروب ہونے کے لیے نہیں جائے گا، واپس اسی طرف کو ڈوبنے کے لیے چلا جائے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ابھی قیامت لے کر کے نہیں آیا۔ قیامت کا زلزلہ تو بڑا ہی بھیانک زلزلہ ہے، اتنا خطرناک وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ بھی پلا رہی ہو، قیامت کے دن ہونے والے شور و غل کو سن کر ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اسے یاد ہی نہیں ہوگا کہ میرے گود میں سینے سے لگا ہوا ایک بچہ بھی ہے، اسے یاد بھی نہیں ہوگا۔ اس قدر وہ حواس باختہ ہو جائے گی، اس کا مائنڈ اڑ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جائے گا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الذی ذہب بجمادی الاخری وجاء برجب۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جو جمادی الاخری کا مہینہ جو چل رہا ہے اس کو مکمل کر دیا اور ماہ رجب کو لے کر آیا۔ اور ساتھ میں اللہ کا شکر اس بات پر بھی ہے کہ اللہ نے مجھے پچھلے مہینے میں بھی زندہ رکھا، اب نیا مہینہ جو آنے والا ہے، آیا ہے، اس میں بھی زندہ رکھا۔
تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا بتائی ہوئی ہے، اور ہر دعا میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف اور ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ تو نیا چاند، نیا مہینہ آنے والا ہو تو سب سے پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ کہاں؟ موبائل میں چاند دسا کی نہیں کہ یہ نیوز ڈالے وہ نیوز ڈالے، نہیں، چھت کے اوپر چڑھ کر پردے کا خیال کرتے ہوئے آسمان میں تلاش کرنا۔ دوسرا کام، چاند نظر آ جائے تو جو دعا آپ کو یاد ہو، میں نے 2 دعائیں بتائی ہیں، ان میں سے جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھنا، یاد نہ ہو اس وقت تو اردو میں ہی کم از کم دعا مانگ لینا کہ اے اللہ اس آنے والے مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، باعث ہدایت بنا، باعث شانتی و سلامتی بنا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔